बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: बताएं कि कैसी औरत की वजह से घर में बरकत होती है। जवाब: जिसके अखराजात कम हों। सवाल: कौन सी चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हर वक्त साया करती रहती थी। जवाब: परिंदे। सवाल: मुशरिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान करीम की किस सूरत में आया है। जवाब: सूरह निसा में। सवाल: जब पहली दफा सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा। जवाब: लोग घबरा जाएंगे। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर आसा मारा था, इस पत्थर की लंबाई और चौड़ाई क्या थी। जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर आसा मारा था, उस पत्थर की लंबाई और चौड़ाई एक एक हाथ थी। सवाल: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो कुरैश के किस खानदान से थे। जवाब: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो कुरैश के बनु उमैया खानदान से थे। सवाल: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में ड्यूड कहते हैं। सवाल: पहला आसमान किस चीज का बना हुआ है। जवाब: पहला आसमान ठहरे हुए पानी का बना हुआ है। सवाल: इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। जवाब: इंसानों ने सबसे पहले आग को इस्तेमाल किया। सवाल: अपनी वालदा के इंतकाल पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी। जवाब: बाज़ रिवायत के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी वालदा के इंतकाल के वक्त उम्र 5 बरस थी। सवाल: हजरत इमाम मालिक की विलादत कब हुई। जवाब: हजरत इमाम मालिक की तारीख विलादत में 90 हिजरी से 97 हिजरी तक की मुख्तलिफ अकवाल हैं। अलबत्ता याह्या बिन कसीर के कौल के मुताबिक आपकी विलादत 93 हिजरी में हुई। सवाल: मुसलमान हबशा में कितना अरसा मुकीम रहे। जवाब: मुसलमान हबशा में 3 माह मुकीम रहे। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया। जवाब: हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया।
سوال: غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب: غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی سے کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ سوال: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا۔ سوال: سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں موت روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو آئے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپ۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ سوال: جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ جواب: جیل خانہ جات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے ان کی قوم نے پھینک دیا تھا۔ سوال: شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ سوال: سورہ طٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب: بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی اور بوقت وفات 30 برس تھی۔ سوال: اصلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب: اصلاح ام المومنین سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ سوال: کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 33 سال اس دنیا میں رہے۔ سوال: حضرت یوشع کی قیادت میں
بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح ہوا۔ سوال: جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب: جنگ صفین میں دونوں طرف سے 70,000 مسلمان مارے گئے۔ سوال: اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلے کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب: اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال: ہندا کس کی زوجہ تھی؟ جواب: ہندا ابو سفیان کی زوجہ تھی۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ سوال: فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب: فرعون کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ جواب: دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال: اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟ جواب: بنو کیکا سے ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی تو یہودیوں نے شرارت کی اور اس کا پردہ اتار دیا۔ اس پر ایک عرب نے اس حرکت کے ذمہ دار یہودی کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس حرکت پر ملامت کی تو یہودیوں نے بیک زبان معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ سوال: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم زہروی ہے۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟
जवाब, जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है इसे मकाम इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। सवाल, हिजर अस्वद की शक्ल गोल है या बेज़ुई? जवाब, हिजर अस्वद बेज़ुई शक्ल का एक सिया पत्थर है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया और इनके पाँव मुबारक देखकर बेहोश हो गए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया और इनके पाँव मुबारक देखकर बेहोश हो गए। सवाल, यहूदी कितने फरिश्तों पर ईमान रखते हैं जबकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुश्मन गर्दानते हैं? जवाब, यहूदी दो फरिश्तों को मानते हैं। सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त आयत कौन सी है? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त सूरतुन निसा आयत नंबर 127 है। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल, किस सहाबी ने 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने ग़ज़वा खैबर में 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था। सवाल, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे क्या नाम दिया गया? जवाब, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे दारुस सलाम का नाम दिया गया। सवाल, उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ़ फ़र्ज़ है? जवाब, उम्रा करने वालों पर तवाफ़ उम्रा फ़र्ज़ है। सवाल, क्या आप जानते हैं वज़ू के क्या मतलब है? जवाब, वज़ू सफ़ाई का एक अमल है। सवाल, नमाज के कितने अरकान हैं? जवाब, नमाज के 6 अरकान हैं। सवाल, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे। सवाल, इस्लाम का कौन सा फ़र्ज़ रुकन है जिसको काफिर भी अदा करते हैं? जवाब, रोज़ा है जिसको काफिर भी अदा करते हैं। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है?
جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں فتنہ و فساد کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ سوال: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل خوش کرنے والی عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے درختوں کے نام ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 3 درختوں کے نام ہیں۔ جواب: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح کب دیا؟ جواب: ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 یوم بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز، جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا؟ جواب: سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب: ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال: جناب فتیہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ جواب: نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی؟ جواب: زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟
جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں دوسری اذان شروع کروائی تھی۔ سوال: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح میں ہوا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے۔ سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال: کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی کہا گیا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔ سوال: سورۃ الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: سورۃ الحجرات میں آداب معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سورۃ روم کے نازل ہونے کے بعد کس کے ساتھ شرط لگائی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سورۃ روم کے نازل ہونے کے بعد ابی بن خلاف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد مکہ میں عورتوں میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو برہنگی حالت میں پایا۔ سوال: کس نبی کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی۔
سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ جواب: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے زید بن عمر ملک شام گیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت 599 سال 1 ماہ اور 17 دن تھی۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام صادق نے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس فرعون کے محل میں پرورش پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رامیس فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ سوال: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ جواب: جیلی فش جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 37 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ جواب: مسواک کے فضائل میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم مسواک کرو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔
سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں 10 مساجد تھیں۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ سوال: اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ ایک پوشیدہ نام کس جانور کو معلوم ہے؟ جواب: اونٹ کو۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ سوال: زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام سے پہلے جمعے کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ سوال: کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا۔ سوال: یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب: دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تیار کروائی گئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔